تکفیر کے یعنی اسباب میں سے بڑا سبب یہ ہے کہ انسان نصوص کو صحیح طور پر نہ سمجھے اور وہ جس چیز کو جہاں رکھنا چاہیے وہاں رکھنے کی وجہ کہیں اور رکھتے ہیں۔ ادھورا علم تکفیر کے اسباب میں سے، جذباتیت تکفیر کے اسباب میں سے۔ تو جہالت اور جذباتیت یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو ایک انسان کو تکفیر کی طرف لے جاتی ہیں۔ حالات دیکھ کر آدمی جذبات میں آتا ہے، پھر ادھورے علم کے ساتھ فیصلہ کرنے کے لیے جب بیٹھتا ہے تو تکفیری بن جاتا ہے۔ تو تکفیر میں سب سے بڑا جو سبب ہے وہ جہل ہے۔ اسی لیے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ جو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ کہیے کیا ہم تم کو بتائیں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیاوی کوششیں سب کی سب رائے گاں چلی گئی اور وہ اسی بھرم میں پڑے رہے کہ وہ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں۔ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی دوسرے اسلاف نے اس آیت کا مصداق خوارج کو قرار دیا ہے۔ تو اس سے مراد خارجی ہیں اور وہ لوگ ہیں جو ان کے نقش قدم پر چلے۔ تو معلوم ہے کہ اصل سبب جو ہے یہ جہل ہے۔ اسی لیے خوارج کے بارے میں حدیث میں بھی آیا ہے کہ یعنی یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرهم، کہ وہ قرآن کو پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے آگے نہیں گزرے گا۔ مراد یہ ہے کہ ان کے پاس تلاوت علم تو ہوگی لیکن فہم علم نہیں ہوگا۔ یہی بات علماء نے کہی ہے۔ عام طور سے سلف نے دو باتیں اس سلسلے میں کہی کہ وہ قرآن پڑھیں گے لیکن حلق سے آگے نہیں گزرے گا۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ فہم کے اعتبار سے حلق سے آگے گزر کر قلب تک نہیں جائے گا، کیونکہ قلب ہے جہاں پر فہم ہوتا ہے، اور قبولیت کے اعتبار سے حلق سے اوپر بھی نہیں اٹھے گا۔ اور اللہ کے ہاں اعمال الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، تو کلمات اور اعمال اللہ کے ہاں قبولیت کے طور پر اوپر جاتے ہیں، تو وہ حلق سے اوپر بھی عمل نہیں جائے گا۔ جیسے جو بندہ بھاگا ہوا ہے یا عورت جو معصیت کرتی ہے شوہر کی، یعنی سر سے بھی اوپر نماز نہیں جاتی، تو قبولیت کے اعتبار سے اوپر ان کی قرت نہیں جائے گی، یعنی حلق سے بھی اوپر نہیں جائے گی، وہ بس پڑھنے تک محدود ہوگی۔ تو معلوم ہوا کہ علم ہو کے بھی انسان اندھا ہو سکتا ہے، اس لیے کہ علم کا صحیح فہم انسان کو نہ ہو۔ تو تکفیری ذہنیت آتی کہاں سے ہے؟ یہ ادھورے علم کی وجہ سے آتی ہے، اور ایک انسان اپنے فہم ہی کو کافی سمجھ لیتا ہے، وہ اہل علم کی طرف رجوع کو ضروری نہیں سمجھتا ہے۔ وہ اعجاب المرء بنفسہ، تین چیزیں آپ نے فرمائی کہ وثلاث مہلکات، تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں، اور ان میں سے آپ نے فرمایا کہ ایک تو ہوا متبع ہے، اور خواہشات ایسی جن کی انسان پیروی کرنے لگے، اور شح مطاع، ایسی لالچ جس کا انسان غلام بن جائے، اور تیسری چیز جو ہے وہ اعجاب المرء بنفسہ، کہ انسان یعنی اپنے آپ ہی کو اپنے آپ پر ناز کرنے لگے، میں ہوں، مطلب آئی نو، مجھے کسی اور سے ریفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور سے کیوں پوچھوں، میں سب صاف تو ہے، سمجھ میں تو آ رہا ہے، کیوں کسی سے پوچھا جائے۔ لیکن کوئی چیز اتنی صاف نہیں ہوتی کہ کسی سے پوچھا نہ جائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے بارے میں بھی کہا کہ جو تم کو سمجھ میں نہ آئے اس میں سے، جو سمجھ میں آئے اس پر تو عمل کرو، جو سمجھ میں نہیں آتا ہے فردوہ الی عالمہ، کہ اس کے عالم کے پاس اس کو لوٹاؤ۔ قرآن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ قرآن کا علم رکھنے والے کی طرف رجوع کیا جائے، جیسا کہ صاف قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا کہ یعنی فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، یہ عموم ہے کہ کسی بھی معاملے میں جب تم کو علم نہیں ہو تو جاننے والوں سے پوچھو، جیسے حدیث میں بھی آیا کہ فإنما شفاء العی السؤال، جاہل کی جہالت کا علاج شفا پوچھنے میں ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے الداء والدواء میں شروعات اسی سے کی ہے، انہوں نے کہا کہ بیماریوں میں پہلی بیماری تو جہالت کی بیماری، اور جہالت کو بیماری قرار دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔
تو ساری بیماریوں کی جو جڑ ہے یا سارے فساد کی جڑ دو چیزوں میں ہے. ایک حق کو نہیں جاننا، دو حقدار کو حق عطا نہیں کرنا. اور قرآن میں اللہ نے دونوں کو جمع کر دیا اور انسان کے عیوب میں اس کو ذکر کیا، کہا انہ کان ظلوما جہولا. انسان بڑا ظالم ہے اور بڑا جاہل ہے. ظالم یہ ہے کہ حقدار کو حق نہیں دیتا ہے، جاہل یہ ہے کہ حق کو نہیں جانتا ہے. تو حق کا نہ جاننا اور حقدار کو حق ادا نہ کرنا یہ سارے بگاڑ اور فساد کی جڑ ہے. اور یہی آپ کو خوارج میں دیکھنے میں ملے گا کہ جب ان کے پاس ان کے اندر جہالت اس قدر تھی کہ وہ لوگ ظلم کا نمازہ ہوئے. ظلم آتا ہے کہاں سے؟ آپ دیکھیے کوئی قاضی ہے، جاہل قاضی بنا دے تو حقدار کو حق ملے گا؟ یعنی جج اگر لوگوں کے درمیان اختلافات کا فیصلہ کرنے کے لیے ایسا آدمی بن جائے جو جاہل ہو، تو کیا جہل سے عدل کی امید کی جا سکتی ہے؟ نہیں. تو جہالت ظلم پیدا کرتی ہے. تو یہ جو چیز ہے تکفیر، یہ ظلم ہے. ایک مسلمان جس کے لیے اسلام کے احکام ہیں اس کو ان سے محروم کر دیا جائے. اس کا سب سے بڑا جو سبب ہے وہ جہالت ہے. اور جتنے نوجوان اس طرح کے ہیں ان کے اندر آپ کو یہ چیز دیکھنے ملے گی کہ وہ اپنے آپ کو یعنی اتنے اونچے سمجھتے ہیں کہ وہ علماء سے رجوع کرنے کو ضروری نہیں سمجھتے. سب تو کلیئر ہے، بلکہ وہ بعض اوقات ایسی آیتیں پیش کرتے ہیں جیسے یعنی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن کو ہم نے آسان کیا ہے، ہے کوئی سمجھنے والا؟ سب تو آسان ہے، اس کو کیا کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت ہے؟ ورڈ ٹو ورڈ تو پڑھ لیا میں نے 3 بار، تو اب اس کو ضرورت کیا ہے؟ جبکہ قرآن ہی میں ہے. اللہ نے فرمایا تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. یہ مثال ہم یعنی اس قرآن میں بیان کر رہے ہیں اور انہیں علم والوں کے سوا کوئی نہیں سمجھتا ہے. معلوم ہے کہ قرآن میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو بالکل واضح ہیں اور کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جن کو بغیر علم کے آدمی نہیں سمجھ سکتا. اور تاریخی مثال صحابہ کی ہمارے سامنے کئی آیات میں ہے. حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، اسی طرح سے اور بھی آیتیں ہیں. تو صرف عربی زبان کا جان لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ یعنی اہل علم کی یعنی تفصیل اور تفسیر جاننا بھی ضروری ہے، اس کی تطبیق جاننا بھی ضروری ہے. مامون الرشید کے پاس ایک آدمی آیا خارجیوں میں سے، تو مامون نے پوچھا کہ کاہے کو ہمارے دشمن بنے ہو، یعنی کیوں ہماری مخالفت کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ قرآن کی ایک آیت ہے. کون سی آیت ہے؟ کہا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو کوئی اللہ کے نازل کردہ کے مطابق فیصلہ نہ کرے کافر ہے. اس نے پوچھا کہ قرآن کی آیت ہے تجھ کو کیسے معلوم پڑا؟ یہ قرآن میں ہے کیسے معلوم ہے؟ یہ قرآن میں تھوڑی نہ ہے. قرآن میں کہاں سے ہوئی یہ آیت؟ کیسے معلوم پڑا یہ قرآن میں ہے؟ کہا کہ اجماع الامہ، یہ امت کا اس پر اجماع ہے کہ یہ قرآن میں ہے. کہا کہ جیسے تو نے اس کی تنزیل میں اجماع سے استدلال کیا، اس کی تأویل میں اجماع سے استدلال کیوں نہیں کرتا؟ تو اس نے کہا السلام علیکم یا امیر المؤمنین. تو یعنی اس میں بڑی بات یہ ہے کہ یعنی وہ لوگ الفاظ تو لے لیتے ہیں قرآن کے لیکن معنی نہیں لیتے ہیں وہ جو لینے چاہیے. تو تکفیر کی جو بڑی وجہ ہے وہ جہل ہے، جہالت اور جلد بازی. کیونکہ یعنی انسان اگر واقعی دیکھے تکفیر کے لیے علماء نے جو بات کہی ہے اصول معلوم نہیں ہے. علماء نے کہا کہ تکفیر کے لیے 2 چیزیں بہت ضروری ہیں. ایک یہ کہ یعنی اس کی شروط پوری ہو جائیں، دوسرے اس کے موانع منتفی ہوں، یا ہم کہیں گے 2 اعتبار سے حق یعنی انسان کے لیے واضح ہو جائے، من حیث الثبوت و من حیث الدلالہ. مثال کے طور پر کوئی آ کے کہے کہ آپ کافر ہو، نعوذ باللہ، ہم سے کہیں کیوں؟ اس لیے کہ حدیث ہے کہ اول شیء خلق اللہ نور نبی کا یا جابر،
سب سے پہلے اللہ نے جس چیز کو پیدا کیا وہ تیرے نبی کا نور ہے، آپ اس کو نہیں مانتے، یا اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو ایک عالم کے نزدیک ایک حدیث صحیح نہیں ہے، اب اس وجہ سے وہ اس کو نہیں مانتا ہے، اب اس بنیاد پر اس کو کافر قرار دیا جائے کہ تم منکر حدیث ہو۔ امام الدارقطنی نے صحیح مسلم کی کئی حدیثوں پر تنقید کی، ابن حجر نے ان کا جواب دیا ہے، بخاری کی حدیثوں پر تنقید کی ہے، کہا کہ حدیث صحیح نہیں، حدیث صحیح نہیں۔ ابن الجوزی نے بعض روایتوں کو موضوع کہہ دیا بخاری کی، اب ابن حجر نے اور بعض علماء نے جواب دیا اور وہی ان میں مصیب ہیں، ابن الجوزی خطا پر ہیں اس میں، لیکن کیا امام ابن الجوزی رحمہ اللہ کو کافر کہیں گے؟ نہیں، کیونکہ وہ اس مقام پر ہیں کہ جس میں اجتہاد کا ان کے اندر یعنی ان کو مقام ملا ہوا ہے، اور مجتہد اگر بڑی چیز میں بھی غلطی کرے تو وہ ایک ثواب تو اس کو ملے گا، ایک اجر تو ملے گا اس کو۔ تو کسی انسان کی تکفیر کے لیے وہ بات اس کے نزدیک من حیث الثبوت اس کے لیے ثابت ہونا چاہیے کہ وہ واقعی اس کو ثابت بھی مانتا ہو اور پھر انکار کرتا ہو، تو ثابت ہی نہیں اس کے نزدیک اور انکار کر رہا ہے تو اس کو کافر نہیں بولا جائے گا۔ دوسرا یہ کہ من حیث دلالہ بھی ہونا چاہیے، جیسے کوئی آدمی آ کے کہے کہ آپ لوگ کافر ہو، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا آپ لوگ وسیلہ کو نہیں مانتے قبروں کے، کہا کیسے؟ تو قرآن میں اللہ نے کہا وابتغوا الیہ الوسیلہ، تو اب من حیث دلالہ وہاں پر وہ بات نہیں ہے کہ اس سے استدلال جو ہوتا ہے آیت سے، اس کے نزدیک استدلال کچھ ہے، اس کے نزدیک استدلال کچھ اور ہے، تو اب اگر وہ اسی سے وہ دلیل لیتا ہو اور پھر اس کا انکار کرتا ہو تب جا کے کافر بنے گا۔ تو یہ دونوں چیزیں علماء نے ذکر کی۔ پھر شروط اور موانع اس کے ہیں، یعنی کوئی آدمی اگر حق کو نہیں جانتا ہو اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اگر تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے، تو کنڈیشنلی اللہ نے اس کو بیان کیا ہے، معلوم ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن تک نہیں بھی پہنچے، تو اب اگر نہیں پہنچی ہے تو کیا اس کے نہ پہنچنے کی وجہ سے اگر وہ کسی چیز کو غلط طور پر مانتا ہو کیا وہ کافر ہو جائے گا؟ تو اس تک حق کا پہنچنا اور واضح ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے 4 لوگ قیامت کے دن اللہ کے ہاں یعنی حجت کریں گے، اور ان میں سے ایک وہ ہوگا جو یعنی مجنون تھا، ایک وہ ہوگا جو ایک دم بوڑھا تھا، ایک وہ ہوگا جو بہرا تھا، ایک وہ ہوگا جو فترہ میں پیدا ہوا تھا۔ تو بہرا کہے گا کہ حق آیا لیکن میں سن ہی نہیں سکتا تھا، پاگل کہے گا کہ حق آیا لیکن مجھے تو عقل ہی نہیں تھی، بوڑھا کہے گا میری عقل خراب ہو گئی تھی، اور فترہ میں مرا وہ کہے گا میرے پاس تو حق آیا ہی نہیں۔ تو جس انسان تک حق نہیں پہنچا وہ آدمی مکلف نہیں ہے۔ لیکن اب دیکھیے یہاں پر یعنی جو لوگ تکفیر کرتے ہیں وہ ان ساری چیزوں کو نظر انداز کرتے ہیں۔ تو کوئی انسان اگر حق کو نہیں جانتا ہے اور وہ یعنی اس میں تفریط نہیں کرتا ہے، مفرط نہیں ہے اس کے اندر، تو ایسے آدمی کی تکفیر نہیں کی جائے گی، خصوصاً ایسے زمانے میں جبکہ علم یا تو اس کی قلت ہے یا تو اس میں یعنی اس کے لیے کنفیوژن ہے۔ ایسا دور جہاں پہ بہت سے علاقے، دور دراز کے علاقے جہاں پر علماء نہیں ہیں، یا اگر ہیں بھی تو ایسے لوگ ہیں جو علماء سو ہیں، انہوں نے ان کو وہی باتیں سکھائی دین کے نام پر، اب ہم جا کے ان کو بجائے حق سمجھانے کے ان کی تکفیر کرنا شروع کر دیں تو کون سا دین کا بڑا کام کیا؟ یا حکام کے بارے میں یہ کرنے لگ جائیں کہ ان کی تکفیر کرنے لگے۔ اس میں تفصیل ہے کہ ایک آدمی، اب یہی آیت ہے جو لوگ جسے آپ نے کہا کہ مطلب بہت سارے لوگ تکفیر کرتے ہیں، تکفیر عموماً جو لوگ کرتے ہیں وہ حکام کی کرتے ہیں سیاسی سے منظر میں، اور ان کی یہی آیت ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہاں پر من عموم کے لیے ہے یا حاکم کے لیے ہے؟
تو عربی کا قاعدہ ہے کہ جب من کے ساتھ آیت کوئی آئے گی تو اس میں تعمیم ہوگی. السلام علیکم. تو اس میں صرف حاکم کے لیے اس آیت کو فٹ کرنے کی کیا دلیل ہے؟ اگر اس قاعدے کو مان لیا جائے تو پھر جو بھی آدمی اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہو جاتا ہے. اگر اولاد باپ سے فلم جانے کی اجازت مانگے تھیٹر میں، یا ناچ گانے کی اجازت مانگے اور وہ اجازت دے دے تو کیا وہ کافر نہیں ہوگا؟ اور کوئی آدمی اپنے طور پر کسی گناہ کا فیصلہ کرے، شراب پیوں یا نہیں پیوں، تو فیصلہ اس نے کیا کہ ٹھیک ہے پیتے ہیں، تو فیصلہ تو کیا اس نے ایک معاملے میں، تو کیا وہ کافر نہیں ہوگا؟ پھر تو بچے گا کون پھر؟ تو یہ وہی منہج ہے جو خوارج کا تھا کہ انہوں نے معصیت کی بنیاد پر، کبائر کی بنیاد پر تکفیر کی، تو گھوم پھر کے وہ وہی پہنچتا ہے. تو تکفیری منہج جو ہے اصلاً یعنی کسی چیز کو اس کی جگہ پر نہ رکھنے کا نتیجہ ہے کہ جو چیز جہاں فٹ ہونی چاہیے اس کی بجائے اس کو سب کے لیے عام کر دیا جائے. یہ غلطی اکثر تکفیری کرتے ہیں. تکفیر کے لیے ضروری ہے کہ ایک انسان حق کو جانتا ہو، جاننے کے باوجود حرام کو اپنے لیے حلال کر لے. حرام کو استحلال سے تکفیر کی جاتی ہے، مجرد ارتکاب سے نہیں. کوئی شراب پیے اس سے کافر نہیں ہوگا. حدیث واضح ہے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کی کہ وہ ان شرب الخمر جو ہے، چاہے وہ یعنی شراب پی، چوری کرے، شراب پیے، تو واضح روایت ہے. اور بھی کئی روایتیں اس باب میں ہیں. تو اور یعنی شراب پینے والے کے لیے حد بھی جو ہے وہ اس اعتبار سے نہیں ہے کہ وہ اسلام سے نکل جاتا ہے، سزائیں اس کے لیے جو بھی ہے، حتیٰ کہ زنا بھی ہے. تو جو آدمی شراب پیتا ہے تو وہ گنہگار ضرور ہوگا لیکن وہ کافر نہیں ہوگا. لیکن اگر نہیں پیتا ہے اور حلال مانتا ہے تو اب یہ کافر ہوگا اگرچہ وہ پیتا نہیں ہے. تو استحلال کو انہوں نے ارتکاب کے ساتھ سبسٹیٹیوٹ کر لیا کہ اس کو بھی شامل کر لیا کہ کسی چیز کا ارتکاب کرتا ہے، فیصلہ کرنے میں کوئی قانون ایسا بناتا ہے جو شریعت کے خلاف ہے، تو ایسا آدمی بالکل کافر ہوگا کیونکہ اس نے یعنی اپنے طور پر شریعت بنائی. اس میں بہت ساری تفصیلات ہیں. اصل میں وہی ہے کہ یعنی دین میں بہت اہم چیز تمیز ہے، اور یہ انسان کی یعنی تفقہ کی علامات میں سے ہے کہ اس کو فرق کرنے کی صلاحیت ہو. سارے دین میں بہت اہم چیز ہے یہ کہ فرائض، دیکھیے غلطی کہاں ہوتی ہے، فرق نہیں کرنے کی وجہ سے. آدمی فرائض میں اور سنن میں فرق نہیں کر پاتا ہے، حلال میں اور حرام میں فرق نہیں کر پاتا ہے، سنت میں اور بدعت میں فرق نہیں کر پاتا ہے. سارا مسئلہ اسی سے پیدا ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کے مراتب یا تو نہیں جانتا ہے، یا تو اس میں حلال و حرام اور حق اور باطل کی تفریق نہیں کر پاتا ہے، سب کو ایک کر دیتا ہے. یہاں سے مصیبت کھڑی ہوتی ہے. تو انہوں نے استحلال میں اور ارتکاب میں فرق نہیں کیا، اس لیے حکام کی تکفیر کر دی. اور انہوں نے جو آیتیں کفار و مشرکین کے لیے تھیں، یہ آیت بھی اصلاً یہود کے لیے نازل ہوئی، اگرچہ اس میں تعمیم ہے لیکن وہ ایک سیاق ہے، اس میں آئی ہے وہ چیز. اور صرف اللہ نے کافر نہیں کہا، ظالم بھی کہا، فاسق بھی کہا. تو کوئی فاسق ہو سکتا ہے، کوئی ظالم ہوگا اور کوئی کافر ہوگا. ہر آدمی کافر نہیں ہوگا نا. تو کوئی آدمی ظالم بھی ہو سکتا ہے، کوئی فاسق بھی ہوگا. پھر فسق اور ظلم اور کفر تینوں کی قسمیں ہیں. اس میں اکبر بھی ہے، اصغر بھی ہے. کفر میں کفر اصغر ہے، کفر اکبر ہے. ظلم میں اکبر اصغر ہے. فسق میں ففسق عن امر ربہ، ابلیس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ وہ اپنے رب کے حکم سے نکل بھاگا. تو نکل بھاگنا انکار کے ساتھ ہے، یہ صرف خروج شریعت سے اس اعتبار سے ہے کہ اللہ کی حدیں پار کر گیا. تو تینوں میں بھی تو دونوں قسمیں ہیں. تو اس کو اسلام سے باہر نکالنے ہی کی وجہ کیا ہے؟ دونوں قسم ہو سکتی ہیں. اسلام سے باہر نکالنے والا بھی ہو سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے، چاہے ظلم ہو، فسق ہو یا کفر ہو. تینوں کی قسمیں بتائی گئی ہیں حدیث میں. لیکن انہوں نے کیا کیا، اس کو بڑا ہی لے لے، چلو بڑا ہی لے لیتے ہیں، مسئلہ ختم کر دیتے ہیں اور سب باہر اسلام سے نکال دیا ان لوگوں کو. تو سب سے جو بنیادی بات جس سے آپ نے پوچھی کہ اس کا علاج کیا ہے، فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالِ، جہالت کی شفا پوچھنے میں ہے.
اور چونکہ تکفیری مزاج میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک گھمنڈ ہوتا ہے، کیوں پوچھے ہم کسی سے، ہم تو جان رہے نا سب کچھ، بلکہ علماء کو کیا معلوم ہے، علماء کو نہیں معلوم ہے۔ تو اعجاب المرء بنفسہ ہی جو ہے آدمی کا اپنے آپ کو کچھ سمجھنا کہ ہم کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، یہ اکثر ہم لوگوں کو محسوس ہوتا ہے ان لوگوں کی باتوں میں۔ اب دیکھیے کسی بھی تکفیر سے آپ بات کریں تو ایک آسمان سے اترتی ہوئی بات محسوس ہوگی اس کی، کہ بالکل یعنی بہت اوپر سے بول رہا ہے، اور باقی سارے علماء بچے ہیں، گھوم رہے ہیں، بس کپڑے پہنے ہیں کہ نہیں پہنے، ایسی طرح سے جو یعنی ان کی زبان میں علماء کے لیے جس طرح سے تحقیر ہوگی، تو واقعی مطلب افسوس کی چیز ہے کہ بکے ہوئے ہیں، بزدل ہیں، یا ایسے ہیں علماء حکومت کے ہیں، اسکالرز آف ڈالرز ہیں، یا اس طرح کی باتیں اور کرتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک علماء کی کیا حیثیت ہے، لیکن واقعی اگر دیکھا جائے تو خود ان کے پاس علم نہیں ہوگا، نصوص ان کو معلوم نہیں ہوتے ہیں، حدیثیں ان کو معلوم نہیں ہوتی ہیں، سلف کا فہم ان کے پاس نہیں ملے گا۔ تو بچانے کی صورت یہ ہے کہ عوام کو تقلید سے بچایا جائے، لیکن ساتھ ہی آزادی سے بھی بچایا جائے۔ ان دونوں کے بیچ میں حق ہے۔ ایک ہے اندھی تقلید کہ دلائل کو بالکل بالائے طاق رکھ کے شخصیات ہی کو مرجع بنا لیا جائے، دوسرا یہ ہے کہ ایک انسان شخصیات کو سرے سے قبول نہ کرے اور اپنے طور پر دلائل کو جو چاہے مطلب سمجھنے لگے۔ ان دونوں کے بیچ میں حق ہے کہ دلائل اور شخصیات دونوں کو جمع کیا جائے۔ اسی لیے ہم جب اللہ سے ہدایت کی دعا کرتے ہیں تو اس میں رجال کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہ بہت اہم چیز ہے جس کو یاد رکھنا چاہیے کہ اہدنا الصراط المستقیم کی توضیح میں اللہ نے کس کو ذکر کیا؟ کتابوں کو، افراد کو، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ تو ہم کو سلف کی پیروی کی تعلیم یہاں دی گئی ہے کہ ہم کو لوگ کون ہم سے پہلے گزرے ان کو دیکھنا ہے، ان کا راستہ کون سا تھا اس کو دیکھنا ہے، انہوں نے کیا فہم لیا اس کو دیکھنا ہے۔ سورہ فاتحہ ہم کو اس کو سکھا دیا گیا ہے۔ سلف کا منہج جو ہے، منہج کا معنی ہی تو طریق الواضح ہے، اور وہی صراط مستقیم ہے، اور وہی ہم منہج کی دعا مانگ رہے ہیں، ہر یعنی نماز میں مانگ رہے ہیں، وہی تو منہج ہے۔ سلف کا منہج سے مراد کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم۔ لیکن وہ لوگ یہ چھوڑنے کی وجہ سے پھر جو چاہے اپنا مطلب لیں، اب اس کے بعد شیطان جو چاہے کر سکتا ہے، اور ان کے منہج میں آپ کو دکھائی دے گا جو تکفیری ہیں، سب سے پہلا کام وہ یہ کرتے ہیں کہ علماء کا اعتماد ختم کرتے ہیں۔ علماء کے پاس مت جاؤ، ہم جو بتا رہے ہیں پروفیسر صاحب اس کو سنو، علماء کو کیا سمجھتا ہے، یہ ہے نا قرآن، یہ نا حدیث، جہاد کی آیتیں ہیں، حدیثیں ہیں۔ تو وہ پہلا کام یہ کریں گے کہ آپ کو علماء سے کاٹیں گے۔ تو خود بھی علماء سے کٹے ہوئے ہیں اور خود بھی علماء سے کاٹتے ہیں، اب جو چاہے مطلب لو آیتوں کا، حدیثوں کا۔ یہ بڑی مصیبت ہے۔ تو جہل اصل ہے، اور جہل کے ساتھ دوسرا جہل، بڑا جہل یہ ہے کہ علماء سے رجوع کا بھی اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بتائیے، یعنی تیرنا آتا نہیں اور کسی کا ہاتھ پکڑنے کو تیار نہیں، ایسا آدمی بچے گا نہیں؟ بچے گا، ڈوبنا ہی ڈوبنا ہے اس نے۔